بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں جاری مذمتی تحریک، عوامی حقوق کی تحریک جب فیصلہ کن موڑ میں داخل ہوئی اور یہ توقع کی جانے لگی کہ عوام کے پرزور احتجاج کے آگے لگتا یہی ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر عوام کو یہ ریلیف ملنے ممکن ہو جائیں گے، تو ایسے میں جو خدشہ تھا وہ پھر سر اٹھانے لگا، اور وہ خدشہ یہی تھا کہ اس موقع پہ کچھ موقع پرست لوگ جو اس طرح کے مواقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اس تحریک پہ شبخون ماریں گے، اس کے اوپر نقبضہ نہیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ گزشتہ کل مسلم کانفرنس کے صدر سابق وزیر اعظم سردار عتیق صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عوامی حقوق کے پس پردہ افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑی کمال شخصیت ہیں سردار صاحب بھی، جس جملے اور جس سچویشن سے جس طرح کے معنی اور مطالب نکالنا چاہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ مطلب کوئی بندہ پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اگر بات ہو رہی ہے سستے بجلی کی یا فری بجلی کی، تو اس میں پاک فوج کہاں سے آ گئی؟ ہم 3600 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں 4 فری مل جائے تو قیامت آ جائے گی؟ پھر اسی طرح اگر آٹے کے اوپر سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے تو کیا اس میں پاک فوج کے اوپر تنقید اور طنز کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے ہے۔ سردار صاحب کی بھی بات وہی ہے۔ ہمیں پورا پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں۔ وہی ملٹری ڈیموکریسی کا نعرہ اور GHQ کی نظر و نیاز کا سلسلہ کہ جو پچھلے ایک عرصہ سے منقطع ہے۔ سردار صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس دروازے پہ پھر سے دستک دی جائے اور کسی چور راستے سے وہاں پھر داخل ہوا جائے، اور یہ باور کرایا جائے کہ افواج پاکستان کی پشت پہ اگر آزاد کشمیر میں کوئی کھڑا ہے تو وہ مسلم کانفرنس اور مجاہد اول کا فرزند کھڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے حضور والا۔ گزشتہ کل میں سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر کو سن رہا تھا، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ لوگ افواج پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کہیں اکا دکا کوئی واقعہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا ہے۔ مجموعی طور پہ جتنے بڑے بڑے پروگرامات، اجتماعات، ہڑتالیں ہوئی ہیں وہ پرامن ہوئی ہیں، لوگ اپنے حق مانگ رہے ہیں، اور کسی موقع پہ بھی پاکستان یا افواج پاکستان کو طنز اور تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی موقع پہ اگر کہیں اصلاح احوال کی بات بھی ہے تو سردار صاحب کو ان تحریک یہ جو اس وقت مذمت کار ہیں ان کے درمیان میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ذرا ہم لوگ پارلیمنٹ میں ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں اپنی کرسی اور گدی اور یہ چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر احتیاط کی جائے۔ اور میں اس موقع پہ مذمت کاروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے پنچ دھرتی کے غیور لوگوں نے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، سیاسی جماعت، فرقہ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے وہ لوگ عوامی حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں 70% کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اس کے بعد مظفر آباد والوں نے اللہ بولا ہے اور دل خوش کیا ہے، اس کے بعد باغ کے میں سمجھتا ہوں جو بالکل آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے ہمارے باغیان، وہ اس کے بعد نکلے ہیں۔ بمبر اور کوٹلی اور سدنوتی کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے، وہ لوگ تو ویسے بھی بڑا اپنے آپ کو ایک بڑا کمفرٹ زون میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ نکلے ہیں۔ میں پونچھ کے غیور مزاحمت کاروں سے کہتا ہوں کہ اس موقع پہ جس قدر احتیاط ہو سکے احتیاط کریں، اپنی صفوں میں جس قدر اتحاد اور اتفاق لا سکتے ہیں اس قدر اتحاد و اتفاق لائیں، اور اس طرح کے بیانیے کو
بہت حوصلے، ہمت اور استقامت سے اس کا سامنا کریں. اس کے اوپر وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جذباتی ری ایکشن کریں، اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں آپ علل اعلان کو نعرے بازی اور توڑ پھوڑ اور اس طرح کی چیزیں کریں اور ایک جواجیت بنائی جائے. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. ہم ہر واقعے میں 9 کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح 9/11 ہوا تھا، اور پچھلے عرصے میں بھی ایک 9 جولائی ہوا یا اگست ہوا یا جون ہوا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پھر ایک پورا بیانیہ اس کے اوپر کھڑا کیا گیا، اور خود پہلے مواقع دیے گئے، پھر جب اس طرح کا ری ایکشن آیا اور کروایا گیا، اور اس کو پھر اپنے حق میں استعمال بھی کیا گیا. یہ سیم وہی سچویشن ہے. آپ لوگوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ کی استقامت کو سلام. اب جبر کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں. بالکل منزل کے قریب ہیں آپ، اور وہ منزل عوام کو ریلیف دلانے اور پہنچانے کی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی تحریک انشاءاللہ ثمر بار آور ہوگی. اس کا نتیجہ نکلے گا، رزلٹ نکلے گا، عوام کو سہولیات ملیں گی، عوام کا جینا تھوڑا سہل ہوگا. بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے سردار صاحب کے بیانیہ اور اس طرح کے دیگر کسی جگہ سے بھی اگر کوئی اس طرح کا بیانیہ سر اٹھا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی بہت زیادہ ری ایکشن نہیں کرنا ہے. ہوش مندی سے اپنی صفوں میں اتحاد اتفاق کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. بہت شکریہ. اب دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور آزاد کشمیر کے عوام کو جہاں ان کا بنیادی حق ملے وہیں ان کے لیے جینا تھوڑا سہل ہو جائے، ان کے لبوں پہ بھی مسکراہٹیں تیریں، ان کی زندگیوں میں بھی تھوڑا چین آئے، آسانیاں آئیں. اور اسی کے اوپر میں آپ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.